إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 4 جون سن 2021 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیداری کے تعلق سے، ہوش مندی کے تعلق سے، غفلتیوں کی چادروں کو اتار کر پھینک دینے کے تعلق سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً عرض رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے غافل دلوں کو بیدار فرما دے، ہم بے ہوش لوگوں کو اللہ ہوش عطا فرما دے، اور اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو، ہمارے دماغ کو اللہ تبارک و تعالی عبرت حاصل کرنے اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال نے اس دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قدم قدم پر اپنی نشانیوں کا ظہور فرمایا ہے. اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جن سے ہم بغیر کسی تذکیر کے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر ہم راہ راست پر آنا چاہیں، اگر ہم صحیح راستوں کو پکڑنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ اپنی نشانیوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے. ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لیکن بے بصیرت ہیں وہ لوگ، غافل ہیں وہ لوگ، اور پرچشم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عنایتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے یا ہدایت نہیں پکڑتے. اللہ رب العزت کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں اتنی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، وہیں پر انہیں بیدار کرنے کے لیے، انہیں جھجھوڑنے کے لیے، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انبیاء رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے پیغمبر رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے. اللہ رب العزت نے انہیں منصب عطا فرمایا، وہ عہدہ عطا فرمایا کہ اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کو مربوط فرمائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگو، اللہ کی اپنے مالک و مولا کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ. اور ہدایت اللہ کی طرف، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی. اور جب اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لو گے تو اللہ نے تمہارے لیے جو جنت اور جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جنہیں کان نے سنا نہیں، کسی کان نے
یہاں تک کہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا کیا خیال تک نہیں گزرا، تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی۔ وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رشد و ہدایت کا علم اور جھنڈا دے کر کے اور منصب عطا فرمایا، اور اس منصب کو سمجھتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل کریں۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے یہ پیغمبر بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ رب العزت کے اوپر ان کا ایمان ہے، کس طرح اللہ کو پکارتے ہیں، کس طرح اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور تعلق پیدا کرتے ہیں۔ تمہیں بھی اسی انداز سے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر اللہ کو راضی اور خوش کرنا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اتنی ساری بلائیں، اتنی ساری وبائیں، اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں اس وقت، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی، زندگی 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 زندگی، موت موت، یہی ہمیں سننے کے لیے ہم سن رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر ہی گھروں سے لاشیں نکل رہی ہیں، جوان ہو کہ بوڑھے ہوں کہ بیمار ہوں کہ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، بچے ہوں، ہر طرف سے ایک شور بپا ہے۔ اور اس بیماری کا تو اپنی جگہ ہے، جو رویہ ہے وہ اپنی جگہ سے بڑھ کر جو انسان کی زندگی ٹھہر گئی، وہ حرکتیں کہ کسی کو لمحے بھر کی بھی فرصت، بات کرنے کی بھی فرصت، اپنے عزیز اقارب سے ملاقات کرنے کا بھی وقت نہیں، حتیٰ کہ صبح کو نکلتے رات کے 10-11 بجے واپس آتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی ان کو وقت نہیں ملتا۔ اور آج عالم کیا ہے؟ آج رو رہے ہیں، فرصت ہی فرصت۔ جو کاروباری لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، ہر کاروباری بھی نہیں اور ہر ہنرمند بھی نہیں، جو بہت ہی اہم چیزوں کے ہنر اور فن سے واقف ہیں، ان کی روزی روٹی تو چل رہی ہے، یا جن کا تعلق کھانے پینے کے اشیاء سے ہے، خوردنی اشیاء سے ہے، ان کی دکانیں تو چل رہی ہیں، لیکن عمومی طور پر تقریباً 80% لوگ معطل، بے کاروبار، صرف بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ لوگ جو آفسوں میں قلمیں چلاتے تھے، بالکل بیکار بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی کام کچھ بھی نہیں۔ آج تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اکتا چکے ہیں لوگ، اب وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت۔ عزیزان گرامی، قدرت اپنے طریقے پہ کام کرتی ہے۔ اللہ عز و جل اس دنیا کا مالک و مولا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کو کیسے صحیح کرنا ہے اور کس طرح سے اسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن لوگوں کے دماغوں پر غفلت کی چادر پڑی ہوئی، لوگ نہیں سدھر رہے، ابھی بھی نہیں سدھر رہے، ابھی بھی وہ غافل ہے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم صرف مسلمانوں کے تذکیر اور ان کی نصیحت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہم وہ کتاب اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، ہم وہ بک اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں جو آسمان سے اتاری گئی، قرآن کریم ہے، جو ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت، ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، امن کا، راستی کا، سکون کا، شانتی کا، خیر کا، بھلائی کا، لوگوں کے ساتھ محبت اور لوگوں کی تعظیم و تکریم کرنے کا۔ قرآن کریم کے اندر وہ قرآن جو ہدی للناس، ہدی للمسلمین نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے وہ ہدایت ہے، وہ کتاب ہم رکھتے ہیں اور اس کتاب کی روشنی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے لوگو آؤ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اختلاف نہ کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، فانی ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزاء اقارب، اپنے ماں باپ کو بھی دفن کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام، کسی کو یہاں ایک قرار نہیں۔ خوش نصیبی اور بدبختی، خوشی اور غم یہ زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ غم اس انسان کی موت پر کرنا چاہیے جو انسان اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اللہ رب العزت سے عداوت کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، یا رکھتا بھی تھا تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، بے عمل تھا، وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا تھا، حرام خور تھا، حلال کی طرف بھی نہیں جاتا۔ موت اگر اسے آتی ہے تو اس کی موت پر افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا بھائی، ہمارے محلے کا آدمی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہے، شرک اور خرافات سے دور ہے، بدعملی سے دور ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا تھا، تو ایسے انسان کی موت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ غم ہوتا ہے، لیکن ایک ناحیے سے یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومنوں کا قید خانہ ہے، آج اس قید خانے سے یہ باہر، اور ایک ایسی جگہ پہنچا جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو تا حد نظر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر وہ اسے دنیا اس کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے قبرستان سے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کو دیکھ کے رونے لگے، آنسو آ گئے، کہنے آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو موسیٰ؟ کہنے لگے اللہ، اپنے بھائی کی وفات پر کیا میں باہر ہوں اور یہ قبر کے اندر۔ آواز آئی تجھے نہیں پتا قبر کے اندر جن نعمتوں سے یہ شخص محظوظ ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو دنیا میں رہنے کی وہ آرزو چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، موت تو سب کو آنی ہے، اللہ کے نبی تک کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ آپ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، 63 سال کی زندگی تھی آپ کی، اس کے بعد آپ کو 9 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، آپ کو بھی غسل دیا گیا، نہلایا دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ کو بھی جنازہ پڑھ کر مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے نبی، مرنا صرف انہی کو نہیں ہے، آپ ہی کو نہیں ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور یہ جو آپ کو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی مرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی موت آئی، اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کے اللہ کے بعد کوئی ذات ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کا رتبہ ہے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہے، موت تو انہیں بھی ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے۔ تو ہم اور آپ کس کھیل کے مونی ہیں محترم؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، وقت ہے ابھی، بیدار ہو جائیے، غفلت کی چادروں کو اپنے ذہن و دماغ سے ہٹائیے، اور اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون قلب ہے، اسی کے اندر امن ہے، اسی کے اندر چین ہے۔ اور دنیا والوں کو بھی بتاؤ کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس اسلام کو ماننے والے ہیں، جانتے ہو وہ اسلام کیا ہے؟ اس اسلام کے بعد سلامتی ہے، امن ہے، راحت ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ ہم اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ہم دنیا کے لیے نمونہ بنیں، رسول ہمارے لیے نمونہ، ہم دنیا کے لیے نمونہ بنیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر، آپ کا پیروکار بن کر، آپ کا متبع بن کر، آپ کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلیں اور اپنی زندگی کو سنواریں، سجائیں، ہر میدان میں خود ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تجارت ہو، سیاست ہو، منبر ہو، محراب ہو، امامت ہو، خطابت ہو، جہاد ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، ملک ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، نمونہ ہے ہر میدان کے اندر. یہ ہمارا فرض تھا. لیکن آج افسوس تو یہ ہے کہ آج برسہ برس سے یہاں اسی مسجد کے اندر خطبہ ہوتا بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں تک درست نہیں ہوئی، عبادت نہیں درست ہوئی، ایمان ہی درست نہیں ہوا. بس وہی باپ داداؤں کی روش، جہالت والی، گندگی والی آج بھی لے کے رگڑا ہے. نماز تک صحیح نہیں کر سکے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، صرف نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی، رسول کی نہیں مانتے. بس ہمارے مولوی نے کہا، ہمارے مذہب نے کہا، ہمارے فلاں نے کہا. اذہبی مذہبی کوئی قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حنفی تھے کہ حنبلی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے، تم بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے کہ قادیانی تھے کہ مرزائی تھے کہ احمدی تھے کہ محمدی تھے کہ فلانی تھے کہ ڈکانی تھے. سمجھ بات آئی؟ یہ سب نہیں پوچھا جائے گا خبر. من رب کا عقیدہ کیا تھا تمہارا رب کے بارے میں؟ من رب کا، ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا رب کہاں ہے. کسی سے پوچھو رب کہاں ہے، مالک کہاں ہے تمہارا؟ یہ ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل میں. ایک گندا آدمی، اس کے دل میں رب بیٹھا ہوا، رب ہے اس کے دل میں. پتہ ہی نہیں بیچارے کو اللہ کہاں. مولویوں تک کو پتہ. اللہ ہدایت عطا فرمائے ہم اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. سوچو تمہاری خبر میں کوئی نہیں جائے گا، نہیں جائے گا کوئی تمہارا مولوی، امام، فاتحہ دینے والا، یا جس سے تم نے بیعتیں کی ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، فلانی، سبحانی، رحمانی، فلانی، یہ سب جائیں گے تمہاری خبر میں؟ بولو. اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے، کوئی نہیں جائے گا. تمہارے کیے کا حساب تمہیں دینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بندے کو، ایک ایک بندے کو، لا تزال قدم عبد، آدمی کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کے سوالوں کا جواب. لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی مترجم اللہ اور اس کے درمیان نہیں ہوگا. ایک تمہارا پاکھنڈی پیر، بدکار، زناکار، عیاش، چور، مکار، تعویذ، گنڈے، پلیتوں کے ذریعے، جناتوں کے ذریعے تمہارے گھروں کو پریشان کر کے تمہاری جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والا. داڑھیاں، مونچھ، پگڑیاں اللہ نہیں دیکھتا ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے، ایمان کیسا ہے تمہارا. دھوکے نہ کھاؤ. ہمارے مذہب کا پیر ہے، ہمارے مذہب کا آدمی صاحب، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ پانی پہ چل رہے، پانی پہ چل رہے، آسمانوں میں اڑتے تھے. اللہ، کیسے بچو گے دجال کے فتنے سے؟ دجال تو مردے کو زندہ کرے گا. پتہ ہے دجال آئے گا تو مردے کو زندہ کرے گا. اور بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، وہ بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، جا کر کے قدموں پہ گریں گے، بیعت کریں گے اس کے ہاتھ. جی یہ ایسے ہی ہوں گے جو بلیوں سے اور مردوں سے ڈرتے، ایسے ہی لوگ جا جا کے سجدے کریں گے. جنت اور جہنم دکھائے گا. نماز میں پانچوں ٹائم اللہ کے نبی دجال کے فتنے سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور ومن فتنۃ المسیح الدجال. قبر کے عذاب سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ میں پناہ. اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو سکھایا کہ پانچوں ٹائم نماز. کب 1400 1450 برس ہو رہے جب سے فتنے دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں منا نمازوں میں، تاکہ بچنا اس کے بہت شدید فتنہ ہوگا، بہت شدید فتنہ ہوگا. جب قیامت قریب آئے گی تو وہ فتنہ ہوگا. یہ بتا دیا گیا مردوں کو زندہ کرے گا. وہ ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا
اور مومن جو ہوگا جب اس کا سامنا ہوگا وہ کہے گا تو میرے اوپر ایمان نہ دے تو میں کون؟ تو کہے تو کافر ہے، تو دجال ہے، میں تیرے اوپر ایمان نہیں لاؤں۔ یہ دیکھ میری کرامات دیکھ، میرے معجزے دیکھ، وہ کہے گا یہ شیطان، یہ شیطانی معجزے نہیں مانتا، اس کو قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے، قتل کرنے کے بعد پھر بولو پھر کہے گا پھر ایمان لا، دیکھ میں نے تجھے زندہ کیا، اس نے کہا نہ، پھر بھی میں نے ایمان نہیں لایا، پھر اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے قتل نہیں کر پائے گا۔ مومن اور ایسے مشرکین جو اپنے ہاتھوں سے مردے کو نہلائیں دھلائیں، کفن پہنائیں، پوتڑے دھلیں، گندگیاں دھل دھل کر کے، مر گیا اس کو جنازہ لپیٹ کر پڑھ کر لے جا کے نارمل مٹی کے نیچے دفن کر کے پھر اسی سے بابا بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، عرس کر رہے ہیں، میلے کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، قوالیاں، بھنگڑے، ناچ، چمٹے سب ہو۔ اتنی شکتیشالی پاورفل تھا تو خود ہی کیوں نہیں چلا گیا بھائی قبر میں؟ اس کی شرمگاہیں زندگی میں کوئی چھو سکتا تھا؟ بولو، مرنے کے بعد سوچو، ہوش، دماغ، یہ جتنی بھی قبریں پوجی جا رہی ہیں، چاہے حجویری، اجمیری، فجویری، کٹویری، چکمالا، کوئی بھی، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام، بولو، یہ اسلام، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ دین سے بغاوت ہے، یہ نبی کائنات کی تعلیم سے روگردانی۔ صرف اللہ کو پکارو، ادعونی استجب۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے بلاؤ۔ خیر، اس موضوع پر میں پھر بات کروں گا بعد میں۔ جو شکوک بیان کیے جاتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ جاؤ گے تو، بغیر چوکیدار، حوالدار، پولیس کے تم جج تک پہنچ جاؤ گے؟ وسیلہ چاہیے تب وہاں پہنچ سکتے۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیڑھی چاہیے۔ خیر، یہ جواب تو میں بعد میں دوں گا، اگلے خطبے میں، ہو سکتا ہے زندگی نہیں۔ بھائی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ مثال اللہ کے لیے دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کو بکری کے برابر ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثال کفر ہے، حرام۔ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی فلا تضربوا له الامثال، اللہ فرماتا اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثال نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہے ہوش کے ناخن لو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہم نے نہیں، ہمارے نبی، آپ کے نبی جن کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، ان کی باتیں کرو، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھو، سمجھو، ہوش کے ناخن لو۔ ایک ایک نمونے اس کے اندر موجود ہیں۔ اپنی عبادتوں کو تو سب سے پہلے صحیح کرو۔ یہ حنفی، شافعی، مالکی والی نماز نہیں چلے گی۔ نماز کون سی چلے گی؟ محمد الرسول اللہ۔ نہ کوئی مذہبی، نہ کوئی مذہب، کچھ نہیں۔ اسلام یہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بولو، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ تمہارے، ہمارے، ان کے، ان کی سوچ کے مجموعے کا نام مذہب ہے۔ اسی لیے تو اختلاف ہے، یہ فلانا مذہب، یہ ٹھکانا مذہب، یہ حلال، یہ حرام، یہ ان کے مذہب میں حلال، ہمارے مذہب میں حرام، فلانے کے مذہب میں، شافعی مذہب میں حرام، اور حنبلی مذہب میں حلال، حنبلی مذہب میں حرام، حنفی مذہب میں حلال، حنفی مذہب میں حرام، مالکی مذہب میں حلال۔ تو مذہب ہے یہ۔ مذہب میں غلط سلط سب ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی سوچ کا مجموعہ ہے۔ لیکن دین دو وحی پر مشتمل ہوتا ہے، صرف دو وحی، ایک آسمان سے، دونوں آسمان سے اتری ہوئی وحی۔ ایک وہ وحی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہو۔
اور یہ کبھی جھوٹ ہو سکتے؟ لوگ جھوٹ ملانے کی کوشش کریں گے لیکن جھوٹ. اب میں یہ بات بھول گیا بیچ میں، دجال کی بات جو مردے کو زندہ، اس کو یہ کہ کیوں؟ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس طرح کے کرتب تم کو دکھائیں گے، کارنامے دکھائیں گے، لیکن مومن وہ ہوگا جو انہیں ٹھوکر مار کر انہیں ولی اللہ کے درجے پر فائز. ہر وہ شخص جو آسمانوں میں اڑے، جو پانی کے اوپر چلے، وہ ولی اللہ ہو سکتا؟ ولی اللہ تو اپنی ولایت کا اظہار بھی نہیں کرتے بیچارے، وہ تو کبھی بتاتے بھی نہیں ہم کون ہیں. یہ کون سا ولی اللہ ہے جناب علی؟ فٹافٹ مرغی کو بطخ، بطخ کو مرغی، انڈے کو بچہ، بچے سے انڈا نکال دیتا. یہ سب شعبدے بازیاں ہیں، یہ کرامت نہیں، یہ سب اولیاء الشیاطین ہیں. سمجھو یہ دجال کا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے اپنی امت کو یہ سکھایا. سمجھو اس کو، یہ عقیدہ دیا ہے، یہ ذہن دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے ایمان کو سدھارو، اپنی نمازوں اور عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے ویسے کرو. حنفی والی نماز، مالکی والی نماز، حنبلی والی، شافعی والی، قادری والی، چشتی والی، فلانی ٹھکانی، یہ سب کوئی نماز نہیں ہے، یہ سب تمہارے منہ پہ مار دیا. عبادت وہ مقبول ہوگی جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اب تم سوچ رہے ہوگے کہ ہمارے امام بھی تو اللہ رسول ہی کی بات کرتے ہیں. اللہ رسول کی بات ایسے ہی تو بھائیا سب کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھو. نہیں پڑھنا آتا تو پڑھو. جنت ایسے آسانی کے ساتھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، کوشش کرو، محنت کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو احادیث. یہی دو چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکتے. ایک رب کا قرآن اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے. قالوا من ابا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، نبی نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. تو نافرمان نہ بنو، ڈھونڈو ہمارے نبی کی سنت کہاں کہاں ہے، تلاش کرو. سستی کاہلی نہ کرو، دنیا پرستی میں مشغول اتنا نہ ہو کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ. مرنا ہے ایک دن، 60 65 70 بس 80 زیادہ سے زیادہ. اور یہ جو فصل چل رہی ہے موت کا، بیماری کی، اس میں تو کوئی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں کل کو اترے ختم، کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے تیاری رکھو، تیاری رکھو. اور سب سے بڑی تیاری دل کو پاک کرو شرک سے، بدعات سے، اور آباد کرو نبی کی، اللہ کی توحید سے اور نبی کی سنتوں سے. بس میری یہی دعوت ہے، میرا یہی پیغام. ہوش کے نہ کرو، بیدار ہو. موت اپنا کام کر رہی ہے، فصل وبائیں چل رہی ہیں. نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، آخرت کی تیاری کرو. یہ مٹی، یہ زمین، یہ دیوار بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. کوئی بیوی، کوئی بچہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، سب بھاگیں. یوم یفر، بھاگیں گے، سب بھاگیں گے. کوئی ہم نہیں پہچانتے تو کون ہے. میرا باپ نہیں مجھے نہیں، میرا بیٹا نہیں تجھے مجھے، میری ماں نہیں مجھے نہیں معلوم، میری بیوی کچھ نہیں پتا، کوئی کسی کے کا. کل امرئ منہم، ہر ایک اس دن کیا ہوگا؟ شأن یغنیہ، اس کی الگ حالت ہوگی، وہ پریشان، کسی کی طرف وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھنے والا. کس کے لیے مر رہے؟ کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت کرو، اچھا پہنو. تمہاری اولاد اللہ دیتا ہے، جیسے تم کو دیا ایسے اسے بھی اللہ دے گا. سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو؟ لیکن اپنی آخرت نہ برباد کرو. حرام کھا کر کے، چوری کر کے، ان کا گھسیٹ کر،
یہی رہ جائے گا۔ ایک بالشت زمین بھی اگر تم نے کسی کی ناحق طور پر دبائی ہے، ایک پلاٹوں کو قبضہ کرنے والے، گھروں پر دبنگئی کرنے والے حاجی صاحب، نمازی صاحب، محلے کے دبنگ ہیں، محلے کے بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بادشاہ ہیں، راجا ہیں، مالدار ہیں، بھائی سیٹھ ہیں، اور غریبوں کا حق دبا دبا کے لیے ہو۔ ایک بالشت پلاٹ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ناحق طور پر کسی نے دبایا ہے، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ ایسا وقت ہوگا کہ بندہ کہے گا اللہ میرا حق دلا دے، اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں سوائے گناہوں کے، کیا لے گا اس سے کیا جائے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا بھی نہیں نکال کر کے میں تجھے دے دوں۔ بندہ کہے گا اللہ میری برائیاں اور میرے گناہ نکال کر اس کو دے دے، مجھے تو پاک کر دے، اس نے دنیا میں ہمیں ستایا ہے، دنیا میں ہمارا حق کھایا ہے، لیا، سوچو، ہضم کرو، لے آؤ، دباؤ، مست رہو، کرو جو کرنا ہے۔ ایک دن جب پٹلیاں لپیٹی جائیں گی، کفن بنایا جائے گا، کوئی نہیں ختم۔ یاد کرو اس وقت کو، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اس مہاماری سے محفوظ فرمائے، اور یہ بیماری جو وبا ہے اللہ پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کو اے اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، پھر امن و راحت کا وہی سلسلہ جاری فرمائے مولا۔ اللہ جو انتقال کر چکے ہیں انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں امن و راحت اور سکون اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غربتوں کو دور فرمائے، افلاس کو دور فرمائے، اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنی ناراضگی سے ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو، اعزا قاری بھائی بہنوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ اس مملکت سعودی عرب کو، مملکت توحید کو اللہ تعالیٰ توحید و سنت کا گہوارہ بنائے، اس کے اندر عدل قائم فرمائے، اللہ اس کے اندر عدل و انصاف قائم فرمائے۔ اللہ اس کے عمرا، اولاۃ امور، راجہ، بادشاہ جو بھی ہیں اللہ انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی پیشانیوں کو اپنی طرف موڑ لے مولا، اللہ امن و راحت عطا فرما، اور توحید و سنت کے جھنڈے کو اللہ پوری دنیا کے اندر بلند فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔